فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں حسیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں سوگ نامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8 ہے، اور کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اس نشست کا، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حفحاف بن محند کی شہادت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تمام ان شہیدوں کے حوالے سے تفصیلات جان رہے ہیں، ان کی شہادت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ امام علیہ السلام کے ساتھ عاشور کے روز شہید ہوئے۔ اب یہاں پر نام آیا ہے حفحاف، دو چشمی ہے کے ساتھ ہے، ہے فے ہے الف فے، حفحاف بن محند، میم پہ پیش ہے، میم ہے نون دال، رضی اللہ کی شہادت۔ لکھا ہے حفحات بن محند ایک بہادر رضی اللہ، اور ایک بہادر و دلاور اور شیر دل انسان تھے۔ آپ رضی اللہ بصرے کے رہنے والے تھے۔ آپ کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے عقیدت و محبت تھی۔ آپ رضی اللہ نے حیدر کرار علیہ السلام کے ساتھ ہم قدم ہو کر دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ و جہاد میں پورا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ مودت اہل بیت علیہ السلام میں سرشار تھے۔ آپ رضی اللہ کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ امام معصوم علیہ السلام کی خوشنودی و رضایت حاصل ہو۔ امیر کائنات علیہ السلام نے جنگ صفین میں قبیلہ ازدکام الف زید دال ازد کا پرچم دار انہی کو بنایا تھا، اور اہل بصرہ کے لوگوں کی سرداری اور رہبری بھی انہی کے سپرد کی تھی۔ حفحاف رضی اللہ نے ساری زندگی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ نے ایک طویل عرصے تک مولا کائنات حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت انجام دی۔ مولا علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ نے شہزادہ صلح امام حسن علیہ السلام کی غلامی میں اپنی نجات و عافیت سمجھی، اور شہزادہ سبز قبا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دردانگیز اور المناک شہادت کے بعد امام مظلوم علیہ السلام کی سرداری کو قبول کیا۔ حفحاف رضی اللہ بصرے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں امام علیہ السلام کی مکے سے کربلا کی روانگی کی اطلاع موصول ہوئی تو انہوں نے فوراً رخت سفر باندھا اور کربلا کی طرف کوچ کیا۔ پیج 110۔ لیکن جب وہ کربلا کے ویرانے میں پہنچا تو آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف خون میں نہائی ہوئی شام غریباں کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا اصحاب رضی اللہ و احباب رضی اللہ خون کی ندی میں نہا چکے تھے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کے باغ کے ہر پھول کی ہر پتی بکھر گئی تھی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان پر خزاں چھا چکی تھی، اور گلشن بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمر و گل مرجھا چکے تھے۔ اب اس گلشن میں صرف سسکیاں تھیں، بین تھے، آنسو تھے اور آہیں تھیں۔ لکھا ہے حفحاف رضی اللہ نے کربلا کے دشت میں جگہ جگہ اپنے امام کو ڈھونڈا۔ اس کی نگاہ دور سے عمر سعد کے لشکر پر پڑی تو وہ لشکر کے قریب چلا گیا اور لشکریوں سے کہنے لگا کہ تم میں سے کسی کو میرے امام سخی ابن سخی حسین علیہ السلام کی کوئی خبر ہو؟ میں نے سنا ہے کہ میرے مولا اسی دشت کربلا میں آئے ہوئے ہیں اور وہ مجھے کیوں نہیں
مل رہے تو یزیدی بھیڑیوں نے خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھا اور پوچھنے لگے کہ تیرا حسین علیہ السلام سے کیا واسطہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں حفحاف بصری ہوں اور اپنے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ میرے مولا غریب الوطن نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکہ چھوڑ دیا ہے اور اس صحرائے کربلا میں خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ وہ تنہا ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں سوائے چند انصار با وفا کے اور ان کے اہل حرم کے۔ میں اپنے مولا کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک یزیدی درندے نے نہایت خود غرضانہ انداز میں کہا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، اور فقط حسین ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے اصحاب و احباب رشتہ داروں کو بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دیا ہے۔ حسین علیہ السلام کا کچھ نہیں بچا سوائے عورتوں اور بچوں اور ایک بیمار مرد کے، اور وہ سب ہمارے اسیر ہیں۔ تم دیکھ نہیں رہے ہمارے خیموں میں خوشی و مسرت کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ہم نے حسین کو شکست دی ہے، سب کو قتل کر کے ان کے سر نیزوں پر چڑھا دیے ہیں۔ ہم اس وقت جشن فتح منا رہے ہیں اور تم پوچھتے ہو کہ تمہارا مولا کہاں ہے؟ وہ دیکھو سامنے تمہارے مولا کا سر سب سے بڑے اور بلند نیزے پر سوار ہے۔ پیج 111 لکھا ہے حفحاف رضی اللہ سے شہدائے کربلا کے قتل و غارت، خیموں کو لوٹنے اور عصمت و طہارت کی پردہ شہزادیوں سے توہین آمیز سلوک سنانا گیا۔ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، وہ فرط غم سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور رجس پڑھتے ہوئے شیر کے مانند لشکر عمر سعد پر جھپٹ پڑا۔ جو بھی اس کے سامنے آیا اس کو واصل جہنم کیا۔ اس نے آنن فانن ایک جماعت کو قتل کیا اور کئی یزیدیوں کو زخمی کر دیا۔ آقا حسین علیہ السلام کے اس سپاہی نے ایسی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کی یاد تازہ کر دی اور یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ عمر سعد اس مہیر العقول جہاد میم ہے یہ رے الف لام عین قاف واو لام عقول جہاد کو دیکھ کر سٹ پٹ آ گیا۔ اس کے رگ و پے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی فوج کو سرزنش کی اور للکار کر کہا کہ تم مل کر اس طرف سے اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت امام زین العابدین کا بیان ہے کہ دشمنوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد اس جیسا بہادر و دلیر اور جری انسان نہ دیکھا ہوگا۔ یزیدی سپاہ نے اس پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور اسے محاصرے میں لیے ہوئے تھے۔ 15 افراد نے مل کر اس کے گھوڑے کو نیزوں اور تلواروں سے اس قدر زخمی کر دیا کہ گھوڑا زخموں سے چور ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ آقا حسین علیہ السلام اس کے اس جیالے پر ہر طرف سے حملے ہونے لگے اور وہ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گیا۔ خدا اس پر رحمت کرے۔ حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کربلا کا آخری شہید سوید بن عمر سین واو یہ دال سوید بن عمر رضی اللہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اصحاب امام میں سے آخری شہید سوید بن عمر رضی اللہ تھے۔ آپ نے بھی روز عاشورہ شہادت کا جام نوش کر کے محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جان بازان امام علی مقام علیہ السلام میں اپنا امام علی مقام علیہ السلام میں اپنا نام لکھوایا۔ آپ کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے بے شمار زخم تھے۔ ہر گھاؤ کی شدت ایسی تھی کہ آپ بے ہوش ہو کر اوندھے منہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ یزیدی سمجھے کہ سوید قتل ہو گئے ہیں تو لہٰذا وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے۔ سوید رضی اللہ کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میرے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ اگرچہ زخموں سے چور چور تھے مگر پورے جلال سے اٹھے اور انہوں نے اپنا خنجر نکالا اور امام علیہ السلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیا، اور جب تک ہمت رہی وہ دشمن سے نبرد آزما رہے۔ آخرکار شہادت کا مرتبہ و مقام حاصل کر کے ابدی نیند سو گئے۔ سوید بن عمرو رضی اللہ اصحاب امام علیہ السلام میں آخری فرد تھے جو شہادت امام مظلوم علیہ السلام کے بعد شہید ہوئے۔ اگر ہم یہاں تمام اصحاب امام علیہ السلام کا کامل تذکرہ کریں تو پھر یہ کتاب کافی ضخیم ہو جائے گی، لہٰذا ہم نے اختصار کے طور پر مصائب کے کچھ حصے حذف کر دیے ہیں۔ دوسرے اصحاب امام علیہ السلام کی شہادت کا انداز بھی انہی شہداء کی طرح تھا
جن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔ حوالہ ہے مقتل المکرم صفحہ نمبر 307۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے شہدائے اہل بیت علیہم السلام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ کربلا کے شہداء کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ روز عاشور سب سے پہلے اصحاب امام علیہ السلام نے قربانی دی۔ جب امام علیہ السلام کے سارے اصحاب و احباب خون کی ندی میں نہا چکے اور جام شہادت و سعادت نوش فرما چکے تو پھر بنی ہاشم علیہ السلام کے شیر دل مجاہد بارگاہ امامت و ولایت میں حاضر ہوئے۔ ان میں جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی، امام مظلوم علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور بھتیجے بھی، بھائی بھی تھے اور چچا زاد بھی۔ وہ امام علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے کر جہاد کرنے اور مرتبہ شہادت پر فائز المرام ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے دست کربلا میں اپنے ایک ایک عزیز کو موت کا دولہا بنا کر بھیجا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی حسرت اور ایک ہی آرزو مچل رہی تھی کہ ہمیں حسین علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا سب نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کی اور کر کے وفا کے باب میں اپنا نام تحریر کروایا۔ سامعین، اب ہم پیج 113 پر آ گئے ہیں اور 113 سے لے کے 117 تک جو ہے وہ میں بار بار آپ کو صفحہ نمبر نہیں بتاؤں گی، کیونکہ یہاں پر ہیڈنگ ہے اعداد و شمار کے آئینے میں شہدائے کربلا کی تعداد اور کوفے کے انصار امام حسین علیہ السلام کی تعداد۔ تو یہاں پر یوں ایک ایک کر کے ہیڈنگ کے ساتھ تمام نام موجود ہیں ان تمام 4-5 صفحات میں، صفحہ 113 سے 117 تک۔ آئیے تمام نام ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کوفے سے انصار امام حسین علیہ السلام کی تعداد، اس میں غلام 14 نفر، آزاد 124 نفر اور کل تعداد 138۔ پھر ہیڈنگ آ گئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 1 انس بن مرز کاہل، اس میں ٹوٹل 5 نام ہیں۔ انس بن مرز میم رے سے مرز کاہلی۔ دوسرے نمبر پہ حبیب ابن مظاہر، نمبر 3 ابن اوسجہ، 4 ہانی بن عروہ، 5 عبداللہ بن یقتر ابدی، یہ پہ پیش ہے یہ قاف توئرے، یقتر ابدی، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کل نفر بنے 5۔ اگلی ہیڈنگ سید الشہداء کے ہم رکاب شہید ہونے والے غلام، یہ کل یہاں پر ان کے نام ہیں 14۔ 1 نصر رضی اللہ، 2 لحد رضی اللہ، لام ہے دال، ان کے بارے میں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ زغلامان علی علیہ السلام۔ پھر تیسرے نمبر پہ منج میم نون جیم رضی اللہ، یہ ہے غلام حضرت امام حسن علیہ السلام۔ چوتھا نام ہے اسلمہ قارب، الف سین لام میم ہے اور قاف الف ریبے، یہ ہیں غلام آقا حسین۔ 5واں نام ہے حرس ہیرے سے غلام حضرت حمزہ، اور 6واں نام ہے حضرت جون رضی اللہ غلام ابو ذر رضی اللہ۔ 7واں نام ہے رافع رضی اللہ غلام مسلم ازدی۔ 8واں نام ہے سعد سین عین دال سعد رضی اللہ غلام عمر مہداوی۔ 9واں نام ہے سالم رضی اللہ غلام بنی المدینہ۔ 10واں نمبر ہے سالم رضی اللہ سین الف لام میم، اور بریکٹ میں ان کے بارے میں ہے کہ غلام ابدی۔ 11ویں نمبر پہ نام ہے شوزب شین واو زال بے شوزب رضی اللہ، اور وہ ہیں غلام شاکر۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے شیب شین یہ بے شیب رضی اللہ غلام حرز جابری، ہیرے سے حرز جابری۔ اور پھر 13ویں نمبر پہ نام ہے واضح واو الف زواد ہے واضح رضی اللہ غلام حرس سلیمانی۔ اور 14واں اور آخری نام ہے سالمان سین الف لام میم الف نون سالمان رضی اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے کہ غلام امام علی مقام علیہ السلام، جن کو امام علیہ السلام نے بصرہ روانہ کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ تو آگے لکھا ہے کہ کل 15 نفر۔ اب آ گئی اگلی ہیڈنگ سید الشہداء کے وہ اصحاب جو کربلا میں قیدی بنا کر شہید کیے گئے، ان کی کل تعداد جو نظر آ رہی ہے وہ 2 ہے۔ پہلا نام ہے سوار سین واو الف سوار رضی اللہ بن منعم میم نون عین میم بن منعم، اور دوسرا نام ہے موقع میم واو قاف عین موقع بن سمامہ سے ہے سمامہ مہداوی۔ تو یہ بنے کل 2 نفر۔ پھر ہے اولاد ابی طالب علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ ہیڈنگ ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 2
نظر آ رہی ہے. مزید آگے چلتے ہیں. نمبر 1 پہ لکھا ہے زیارت ناہیہ میں جن کے اسماء مقدسہ ذکر ہوئے ہیں وہ کل 17 نفر ہیں. اور نمبر 2 پہ لکھا ہے زیارت ناہیہ میں جن افراد کے اسماء مقدسہ ذکر نہیں ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی کی تعداد مندرجہ ذیل ہے. اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ بچے 3 نفر. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 1 نفر. 5واں نمبر ہے جس میں نام ہے اولاد امام حسین علیہ السلام 3 نفر. اور پھر 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ اولاد امام علی علیہ السلام 9 نفر. 7ویں نمبر پہ ہے اولاد امام حسن علیہ السلام 4 نفر. اور 8ویں نمبر پہ لکھا ہے اولاد عقیل 12 نفر. اور اولاد جعفر ابن ابی طالب یہ 9ویں نمبر پہ نام تھا تو ان کا لکھا ہے 4 نفر. اور پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ وہ شہداء جن کے لاشوں پر سید الشہداء نے روز عاشورہ مرثیہ پڑھا. یہ کل 10 نام ہے. 1 حضرت علی اکبر علیہ السلام. 2 حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام. 3 حضرت قاسم علیہ السلام بن حسن علیہ السلام. 4 حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام. 5 حضرت عبداللہ علی اصغر علیہ السلام طفل شیر خوار. 6 حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ. 7 حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ. 8 حضرت حر بن یزید الریاحی. 9 حضرت زہیر بن قین رضی اللہ. 10 حضرت جون رضی اللہ. یہ کل 10 نفر ہوئے. ان کے علاوہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم علیہ السلام اور ہانی کی شہادت پر درود و سلام پڑھا اور طلب رحمت کی. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ وہ شہداء کہ جن کی لاشوں پر امام مظلوم علیہ السلام پا پیادہ پہنچے. ان کے کل 7 نام ہیں یہاں پر. 1 حضرت مسلم بن اوسجہ. 2 حضرت حر رضی اللہ. 3 حضرت واضح رومی واولف زواد ہے واضح رومی رضی اللہ. 4 حضرت جون رضی اللہ. 5 حضرت غازی عباس علیہ السلام. 6 حضرت علی اکبر علیہ السلام. اور 7واں نام ہے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام. تو یہ کل 7 نفر ہوئے. اور پھر اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی کہ وہ شہداء جن کے سر مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکے گئے. اس میں پہلا کل 3 نفر ہے. پہلا نام ہے عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ. دوسرا نام ہے عمرو بن جنادہ رضی اللہ. تیسرا نام ہے عابس عین الف بے سین عابس بن ابی شبیب شین سے ہے نہیں شبیب ہے شین پہ پیش ہے عابس بن ابی شبیب شاکری رضی اللہ. اور یہ کل 3 نفر ہیں. پھر ہے اگلی ہیڈنگ کہ نابالغ بچے جو کربلا میں شہید ہوئے وہ ہم کل 4 ہیں تعداد میں. نمبر 1 حضرت عبداللہ علی اصغر علیہ السلام شیر خوار حضرت امام حسین علیہ السلام. دوسرا نام ہے عبداللہ بن حسن علیہ السلام. تیسرا نام ہے محمد ابن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام. اور چوتھا نام ہے عمر بن عبادہ انصاری رضی اللہ. یہ بنے کل 4 نفر. پھر اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی کہ وہ شہدائے کربلا جن کے لاشیں روز عاشور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اس میں کل 3 نام ہیں. پہلا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام. دوسرا حضرت غازی عباس علیہ السلام. تیسرا حضرت عبد الرحمن بن عمیر رضی اللہ. یہ کل 3 نفر ہیں. پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہید ہونے والے. یہ کل 4 نام ہیں. نمبر 1 سعد بن حرس رضی اللہ. نمبر 2 سعد رضی اللہ کا بھائی ابو الحتوف رضی اللہ. اور نمبر 3 سوید بن ابی مطاع میم تو الف عین رضی اللہ. یہ زخمی تھے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام. کل 4 نفر ہو گئے. پھر کربلا کی شہید خاتون اس حوالے سے لکھا ہے کہ ام وہب رضی اللہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ جو ہے وہ شہید ہوئیں. اور ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کتاب حاضہ میں مسلم بن اوسجہ کی زوجہ کی شہادت کا بھی ذکر ہوا ہے. اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ جن شہداء کی مائیں روز عاشورہ کربلا میں موجود تھیں آئیے ان کو نام پڑھتے ہیں. ان کی کل تعداد 9 ہے. پہلے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ. 2 اونو محمد بن عبداللہ کی والدہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی. تیسرے نمبر پہ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی والدہ محترمہ مکہ.
نمبر 4 پہ لکھا ہے عبداللہ بن حسن علیہ السلام کی ماں بنت شلیل جیلیہ، شین لام یہ لام، جیم یہ لام یہ ہے، سلام اللہ علیہ۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے عبداللہ بن مسلم علیہ السلام کی ماں حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام۔ 6 نمبر پہ نام ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام لیلال، سلام اللہ علیہ۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے حضرت عبداللہ وہب کلبی رضی اللہ کی ماں۔ 8واں نام ہے ام وہبہ محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام کی والدہ، اور 9ویں نمبر پہ نام ہے عمر بن جنادہ رضی اللہ کی ماں، اور یہ بن گئے کل 9 نفر۔ پھر لکھا ہے، ہیڈنگ آ گئی کہ امام مظلوم حضرت حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر ضربات کی تعداد، یہاں پر تعداد میں لکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ نیزوں کے زخم 33، تلوار کی ضربات 34، اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ اور اولاد حسین علیہ السلام، اب ہیڈنگ آ گئی اولاد حسین علیہ السلام، لکھا ہے عالم بزرگ محدث عالی قدر اور فقیہ آل محمد شیخ مفید رضی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 بچے تھے، اور یہاں پر نام ہیں علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام، آپ کی والدہ حضرت بی بی شہر بانو تھیں۔ دوسرے نمبر پہ علی بن الحسین جو علی اکبر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، آپ کی والدہ حضرت ام لیلہ تھیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت جعفر بن الحسین، آپ علیہ السلام سانحہ کربلا سے پہلے اس دنیا فانی سے رخصت سفر باندھ چکے تھے۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے حضرت عبداللہ بن الحسین علی اصغر علیہ السلام، ان کی عمر کربلا میں 6 ماہ تھی۔ کربلا کی جنگ میں یہ امام مظلوم علیہ السلام کا ننھا مجاہد تھا جو یزیدی سپاہ کی درندگی کو شرما گیا، اور آپ علیہ السلام جہاد کرتے ہوئے باپ کے ہاتھوں میں شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت رباب سلام اللہ علیہ تھا۔ 5ویں نمبر پہ حضرت سکینہ بنت الحسین، آپ سلام اللہ علیہ کی والدہ بھی حضرت رباب سلام اللہ علیہ ہیں۔ 6 نمبر پہ نام ہے حضرت فاطمہ، آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ سلام اللہ علیہ کی ماں ام اسحاق تھیں۔ شاید فاطمہ ہی رقیہ ہیں جو فاطمہ اور رقیہ دونوں ناموں سے موسوم ہیں، یہ یہاں پر ہیڈنگ میں اس کے بارے میں تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ مرحوم شیخ مفید اور شیخ صدوق نے امام سجاد علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا فرزند تسلیم کیا ہے، اور ان دونوں بزرگوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حضرت امام سجاد علیہ السلام سے عمر میں چھوٹا تحریر کیا ہے۔ حوالہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 اور اعلام الورا صفحہ نمبر 250۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن مشہور شیعہ محقق علامہ سید محسن امین نے اپنی شرح آفاق کتاب آیان الشیعہ میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور یہاں پہ نمبر وار تفصیلات ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی اکبر علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام لیلہ تھیں۔ نمبر 2 حضرت اصغر علیہ السلام، حضرت زین العابدین علیہ السلام جو علی اکبر علیہ السلام سے چھوٹے تھے، آپ علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی شہر بانو تھیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے علی علیہ السلام اوسط۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے محمد علیہ السلام۔ 5ویں نمبر پہ جعفر علیہ السلام، ان کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں سانحہ کربلا سے پہلے وفات پا چکے تھے، بریکٹ کلوز۔ 6 نمبر پہ نام ہے عبداللہ علیہ السلام، لکھا ہے کربلا کے شیرخوار علی اصغر شہید ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، نمبر 3 حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ ارشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، جبکہ بیٹیوں کے نام سکینہ، فاطمہ اور زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ حوالہ مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77۔ پھر لکھا ہے کہ علی بن عیسیٰ اربلی نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 10 اولادیں تھیں، آپ علیہ السلام کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، تو آپ علیہ السلام کے فرزندوں کے نام یوں ہیں: حضرت علی اکبر علیہ السلام،
نمبر 2 حضرت علی اوسط علیہ السلام، نمبر 3 حضرت امام سجاد علیہ السلام، نمبر 4 حضرت علی اصغر علیہ السلام، 5 حضرت محمد علیہ السلام اور 6 حضرت جعفر علیہ السلام۔ حوالہ نوٹ کیجیے، نفس المحموم میں صفحہ نمبر 309، بہار الانوار جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 329 اور 333۔ تو یوں ہم نے 107 صفحے تک تمام ناموں کی تفصیل جان لی، اور اب آئیے چلتے ہیں پیج 118 کی جانب، جہاں پر ہیڈنگ ہے شہدائے بنی ہاشم کے احوال۔ روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ امام، تر تھی لہو سے لخت جگر کے قبا تمام، رخ زرد دل میں درد بدن سرد اور بدن تھا سرد کام، طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جان تھے اب تک نہ مر گئے۔ شہادت حضرت علی اکبر بن الحسین علیہ السلام۔ بنی ہاشم علیہ السلام میں حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے میدان کارزار میں ہاشمی شہادت کے جوہر دکھائے۔ اگرچہ تاریخی نقطہ نظر سے اس بات پر شدید اختلاف ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ اس مسئلے میں 2 نظریے ہیں۔ پہلے شہید حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ یہ قول ابن شہر آشوب کا مناقب میں ہے۔ بہار الانوار جلال العیون حبیب السیر ابو الفتوح رازی ہروی اور ابی مخنف میں بھی یہی قول درج ہے، لیکن شیخ مفید صاحب ارشاد، صاحب تاریخ اور صاحب روضۃ الصفا کا قول ہے کہ پہلے شہید علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کی عمر میں بھی اختلاف کیا ہے۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 18 سال، 19 سال یا 25 یا 27 سال منقول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آ کر قوم اشقیاء سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تو امام علیہ السلام نے آپ کو قیام و جہاد کی اجازت دے دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کڑیل اور جوان سال پارے دل پر حسرت کی نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، خدایا تو خود اس قوم پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف وہ جوان گیا ہے کہ جو جمال و کمال اور گفتار و رفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ مجھے جب کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی ہے اور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو چہرہ علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں کچھ اشعار لکھے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مدح سرکار لکھی ہو گئی مدحت تیری، مدح سرکار لکھی ہو گئی مدحت تیری، صورت احمد مختار ہے صورت تیری، ہو بہو تو ہے رسول عربی کی تصویر، حسن یوسف ہے خجل دیکھ کے صورت تیری، یاد آتی ہے تیری بانگ اذاں کے ہمراہ، تا ابد باقی ہے دنیا میں اقامت تیری۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہاشمی روب و دبدبے اور جاہ و جلال و استقلال و جرت کے ساتھ میدان جہاد میں اس طرح رجز پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ جو سامعین یہ جو رجز ہے یہ عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہوئے پیج 120 پر آ گئے ہیں کہ میں حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا جگر پارہ علی ہوں، اور رب کعبہ علیہ السلام کی قسم ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب اور فضیلت حاصل ہے۔ خدا کی قسم ہم پر ایک بدکار عورت کا بیٹا ابن زیاد حکومت نہیں کر سکتا۔ میں تلوار سے اس طرح وار کروں گا کہ جس طرح ایک ہاشمی اور علوی جوان اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ علیہ السلام نے میدان جہاد و قتال میں ہاشمی جوہر دکھائے اور کمال دکھائے۔ آپ نے ایک حملے میں 120 یزیدی سپاہیوں کو قتل کیا، اور پھر اپنے والد بزرگوار کے پاس آئے اور بارگاہ امامت میں عرض کیا، بابا جان شدت پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، تو کیا مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میدان لشکر یزید سے صاف کر دوں گا۔ تو امام مظلوم علیہ السلام نے جوان بیٹے کے یہ الفاظ سنے نہ گئے۔ آپ
علیہ السلام اپنی ناتوانی و بے کسی پر رو دیے۔ آپ نے چھلکتی اور ڈبڈباتی آنکھوں سے فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام قریب آئے تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لبوں کو اور منہ سے خون و خاک کو صاف کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بیٹے کے منہ میں رکھ دی تاکہ تشنگی سے تسکین مل جائے۔ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوسا۔ ایک مرتبہ پھر میدان کارزار میں کی طرف رخصت ہوئے اور مبارزہ طلب کیا۔ عصر عاشور کو امام مظلوم علیہ السلام کے پاس پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ امام علیہ السلام اپنے جگر گوشے کو کس طرح سیراب کرتے؟ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پیاس کی شدت بیان کی تو امام مظلوم علیہ السلام رو دیے اور فرمایا اے میرے دل کے ٹکڑے کچھ دیر صبر کرو، جلد ہی آپ علیہ السلام کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سیراب کریں گے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کبھی تشنا نہ رہو گے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے مدینے کی طرف رخ انور کر کے فریاد کی یا جدہ العطش یا جدہ العطش، اور پھر نجف اشرف کی طرف رخ کیا اور اپنے دادا کو فریاد کرتے ہوئے پکارا کہ یا علی العطش یا علی العطش۔ امام مظلوم علیہ السلام نے جب بیٹے پر شدت پیاس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا میرے بیٹے تیرے باپ پر یہ بات کس قدر گراں ہے کہ آپ علیہ السلام انہیں بلائیں اور وہ جواب نہ دیں۔ آپ علیہ السلام ان سے فریاد کرتے ہیں اور وہ فریاد رسی نہیں کرتے۔ بیٹا اپنی زبان باہر نکالو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی خشک زبان نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زبان کو اپنے منہ میں رکھ لیا کہ شاید پیاس کی شدت کم ہو جائے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیاس میں کمی نہ آئی اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں رکھی اور فرمایا بیٹا اسے اپنی زبان کے نیچے رکھ لو اور دشمن کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام دوبارہ راہ خدا میں جہاد کے لیے کمر بستہ ہوئے اور پوری ہمت اور استقلال سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے دشمن پر حملہ کیا، کبھی آپ علیہ السلام دائیں حملہ کرتے اور کبھی بائیں۔ اکبر علیہ السلام کو شجاعت اپنے دادا سے ورثے میں ملی تھی۔ تلواروں پر تلواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ ہاشمی شہزادے نے احد و خیبر کا نقشہ دکھایا اور آپ علیہ السلام دادا علی علیہ السلام کی طرح نعرہ بلند کرتے اور سپاہ یزیدی کے کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک شیر کی مانند لشکریوں پر حملہ آور ہوتے۔ عمر بن سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو 2000 کا لشکر دے کر شہزادے علیہ السلام کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اس لشکر پر اتنا شدید حملہ کیا کہ یہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے تعاقب میں رہے اور جو بھی سامنے آتا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس وقت لشکر میں بہت شور بلند تھا، ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرار ہوتے ہوئے لشکر نے پلٹ کر آپ علیہ السلام کو ہر جانب سے گھیر لیا، لیکن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پوری دل جمعی اور پامردی سے لڑتے رہے۔ امام مظلوم علیہ السلام کبھی اٹھتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے اکبر علیہ السلام تیرا بابا تیرے زور بازو پر قربان۔ ہم آ گئے پیج 122 پر۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بڑی پامردی سے لڑ رہے تھے کہ ایک یزیدی نے چھپ کر آپ کے گلے کا نشانہ باندھا اور تند و تیز تیر چلایا جو آپ علیہ السلام کے گلے کو چھیدتا ہوا آر پار ہو گیا۔ خون کا ایک فوارہ بہہ نکلا جس سے آپ علیہ السلام کا پورا بدن خون میں غلطاں ہو گیا۔ ان زخموں اور ضربات کے باوجود آپ علیہ السلام نے تحمل سے کام لیا۔ جب آپ علیہ السلام ناچار ہو گئے اور آپ علیہ السلام میں لڑنے کی ہمت نہ رہی، نیز آپ علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے کے نزدیک تھی، تو آپ علیہ السلام نے ایک بڑی صدا بلند کی کہ اے والد بزرگوار میری طرف سے آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ میرے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ علیہ السلام کو سلام بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری طرف آنے کے لیے جلدی کرو۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے جام سے خود سیراب کیا ہے اور اس کے بعد میں کبھی تشنا کام نہ رہوں گا۔ حوالہ جات ہیں آیان الشیعہ
جلد نمبر 1 صفحہ 607، مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 312، منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272، مسیر الاذان میم سے یرے اور مسیر الاذان ابن نما مسیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 69۔ ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دشمن کے سورماؤں کو قتل کیا اور یزیدی فوج کو تارو مار کر کے ان کے حوصلوں اور جذبوں کو سرد کر دیا۔ شہزادہ علی اکبر جس طرف بھی رخ کرتے کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ ایک شقی المزاج مراب میم ریگ ہے مرحا بن منقذ میم نون قاف زال نے کہا کہ اگر یہ جوان اسی طرح قتل کرتا رہا تو پھر عرب کا گناہ میرے سر پر ہوگا۔ اس کے دل میں عداوت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تو اس نے اپنے نیزے سے چھپ کر وار کیا، جس سے آسمان ولایت کا یہ چاند زین پر سنبھل نہ سکا۔ شہزادے علیہ السلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ جب لشکر نے علی اکبر علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو بھاگتے ہوئے آئے اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کر لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور تلواروں سے آپ علیہ السلام کے جسم اتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں پر اس جملے کو یہ جملہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ مرحوم سید کتاب لحوف میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک ملعون نے زہر آلود تیر شہزادے کے حلق میں مارا، جس سے 3 دن کے پیاسے شہزادے علی اکبر کی توانائیاں ختم ہو گئیں، ہاتھ سے تلوار اور ڈھال گر گئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں تاکہ گھوڑا خیام تک کی طرف لے جائے، جہاں جہاں سے شہزادے علیہ السلام کو لے کر گھوڑا گزرا۔ ہر ملعون نے تلوار کا وار کیا۔ لشکر یزید کا ہر ایک ملعون وحشی جانور بن گیا کہ جس کے پاس جو اسلحہ تھا اس نے لشکر اعداء آپ علیہ السلام پر آپ علیہ السلام پر وار کرتے رہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ انہوں نے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد یہاں پر سامعین فارسی میں جو اشعار لکھے ہوئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بابا آؤ کہ ظالم کی تیغ جفا سے میرے گل نو بہار پر خزاں گئی ہے۔ قاتل نے اپنے خنجر سے میرا جسم پارا پارا کر دیا ہے اور اس نے میری روتی آنکھ پر ذرا ترس نہیں کھایا۔ بابا ابھی میرے بدن میں جان کی رمق باقی ہے، آؤ اور میرے حال مرگ کو ملاحظہ کرو۔ بابا میری جان لبوں پر ہے اور قضا کے ہاتھوں نے مجھے دبوچ رکھا ہے۔ بابا میرے ساتھیوں اور دوستوں سے کہو کہ جمعے کی راتوں کو میرے مزار سے کبھی جدا نہ ہونا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 124 پر۔ سامعین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس لیے کہ ابھی یہ جو شہادت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات مزید 3-4 صفحات کی اور ہیں جو کہ ہم اس وقت میں مکمل نہ کر پائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔